پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، کس دن سے شروع کرنا ہے، کتنے دنوں تک پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ فاتحہ کی فضیلت بھی بتائیں گے اور اس کے فائدے بھی بتائیں گے کہ اس کو پڑھ کر آپ حضرات کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکہ شریف میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک مرتبہ ہم آپ حضرات کو پڑھ کر بھی بتا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پیارے دوستو، یہ ہے سورہ فاتحہ۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا حاصل ہو جاتی ہے اور ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس سورہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جس بیماری کے لیے پڑھا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا، رو رہا تھا، گر گرا رہا تھا، درد میں بہت زیادہ بے چین تھا۔ گھر والے بھی پریشان تھے، بستی والے بھی پریشان تھے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اب یہ مرنے والا ہے، کیونکہ اس کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، شاید یہ اب نہیں بچے گا کہ اسی وقت ایک صحابی آئے جن کا نام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اس سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور قرآن مجید کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ان کا وزن کیا جائے تو سورہ فاتحہ کا وزن تمام قرآن مجید سے زیادہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر سورہ فاتحہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کسی شخص کی بہت بڑی پریشانی ہو، بہت بڑی کوئی بیماری ہو تو وہ شخص سورہ فاتحہ کو پانی میں دم کر کے پیا کرے۔ اس طرح سے پیے کہ پہلے اچھی طرح سے وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد وہ تنہائی میں بیٹھ جائے، ایک گلاس میں پانی اپنے سامنے رکھ لے، سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ درود پاک آپ کو جو بھی یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے۔ اس طرح سے 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں 3 مرتبہ
درود پاک پڑھے، پھر اس پانی پر دم کرے، پھر اس پانی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانسوں میں پی لے۔ ایسا روزانہ 7 دن تک کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، جتنی بھی بڑی اس کے جسم میں کمی ہو اور جتنی بھی بڑی اس کے جسم میں بیماری ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سورت کی برکت سے اس کے جسم سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل اس کو 7 دن تک کرنا ہے۔ 7 دن تک اسی طرح سے باوضو ہو کر پانی پر پڑھ کر دم کر کے پیا کرے۔ ناظرین اکرام، اگر کسی شخص بہت بڑی حاجت ہو، بہت بڑا مقصد ہو، بہت بڑی مشکل ہو، اس کو ایسا لگتا ہو کہ اس کے مشکل ختم نہیں ہوگی، اس کی پریشانی ختم نہیں ہوگی، تو اس کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ کو روزانہ 41 بار پڑھا کرے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی بھی دن سے شروع کر سکتا ہے، 7 دن تک لگاتار پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر دعا کرے۔ یہ عمل روزانہ 7 دنوں تک اسی وقت پڑھنا ہے جس دن آپ نے پہلے دن شروع کیا تھا، اسی وقت اور اسی ٹائم میں روزانہ 7 دنوں تک یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ یعنی آپ نے پہلے دن اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد پڑھا ہے تو روزانہ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو پہلے دن ظہر کی نماز کے بعد پڑھا ہے تو روزانہ 7 دنوں تک یہ عمل آپ کو ظہر کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ 7 دن تک پڑھیں اور اپنی حاجت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 7 دن جب گزریں گے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی اور بڑی سے بڑی دعا آپ کی قبول ہو جائے گی اور آپ کا بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور پیارے دوستو، اگر کسی کے سر میں درد رہتا ہو، آدھے سر میں درد رہتا ہو یا پورے سر میں درد رہتا ہو، تو وہ شخص سورہ فاتحہ کو 10 مرتبہ پڑھ کر کسی اور سے اپنے سر پر دم کروائے۔ اس طریقے سے پڑھنے والے کہ پڑھنے والا ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اول آخر درود پاک بھی پڑھا کرے۔ 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے اور پڑھ کر اس کے سر پر دم کرے جس کے سر میں درد ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 3 دن میں اس کے سر کا درد پورے طریقے سے ختم ہو جائے گا۔ 3 دن تک روزانہ اسی طریقے سے یہ عمل کرے۔ 10 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھے اور کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے، لیکن باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کا دماغ کمزور ہو، ذہن کمزور ہو تو دماغ کو تیز کرنے کے لیے، یادداشت مضبوط کرنے کے لیے
قوت حافظہ بڑھانے کے لیے پانی کے گلاس پر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر اس کو پینا ہے۔ کس طرح سے پینا ہے؟ روزانہ 7 دنوں تک لگاتار یہ عمل کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی، اور جو کچھ پڑھا کرے گا یا سنے گا اس کو یاد رہے گا۔ اور اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اس کو پیا کرے، 3 دن یہ عمل کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، اس کا ذہن تیز ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، جو شخص 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرے تو وہ تمام مشکلوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرشتے اس سے آنے والی بلاؤں سے بھی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ بھی بندہ تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام کہ جو ہم نے 41 مرتبہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، تو اس عمل کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، جس مقصد کے لیے چاہے آپ 41 مرتبہ کا عمل کر سکتے ہیں۔ تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، امیر بننے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، مشکلیں دور کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کاروبار کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے ایک لائک کر دے۔ چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب